السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے فوت شدہ والدین کے لیے استغفار کرنا اور اس سے فوت شدہ والدین کا جنت میں درجات کا بلند ہونا۔ تو جو پوسٹ آپ نے بھیجی اس میں موجود روایت، راوی ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت ہے مسند امام احمد ابن حنبل میں رحمہ اللہ، حدیث نمبر ہے 10610، اور یہی روایت مشکات المصابیح میں 2354 نمبر پر۔ اسی طرح یہ روایت علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع میں 1617 نمبر پر لائے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا رب انا لی ہذہ فیقول باستغفار ولدک لک۔ اور اسی طرح بعض میں ہے کہ تمہاری نیک اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے، نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے، اور جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے۔ جب درجہ بلند ہوتا ہے تو یہ نیک آدمی پوچھتا ہے کہ یا رب یہ میرے لیے کیسے ہوا، یعنی اب تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، تو پھر بھی درجہ آپ نے بلند کر دیا۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے، یعنی تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعا کی۔ مثال کے طور پر اولاد اپنے مرے ہوئے والد والدین کے لیے دعا کرے، رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ابا اماں کی بھی بخشش فرما دے، رب اغفر لی ولی والدی۔ اسی طرح اولاد اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے دعا کرے، ویسے یہ دعا والدین زندہ ہوں تب بھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں، دونوں دعائیں، رب اغفر لی ولی والدی۔ اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ابا اماں پر اپنی رحمت فرما۔ تو جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، جیسا کہ اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد بنا دی، آپ نے ہسپتال بنا دیا، اسی طرح کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر لیا، یا یہ کہ آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، بخاری پڑھا دی، مسلم پڑھا دی، علم پڑھا دیا جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہا، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد وہ کہ جو آپ کے لیے دعا کرے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ ان سے بندے کا سلسلہ اعمال وہ جاری رہتا ہے اور نیک اعمال پہنچتے رہتے ہیں۔ اور اسی میں جو ہے مسند احمد کی اور مشکات المصابیح کی اور صحیح الجامع کی یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ بلند کر دیتا ہے جنت میں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یا رب یہ میرے لیے کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں تیری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ آپ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ والد فوت ہو گیا، اللہم اغفر لہ، والدہ فوت ہو گئی، اللہم اغفر لہا، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہم اغفر لہما ورحمہما ورفعہما، اس طرح اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔
رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور یہ دعا چونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو سجدے کے اندر بھی ہم یہ دعائیں کریں، اللہم اغفر لہما، اور اسی طرح رب ارحمہما، اور اسی طرح رب اغفر لی ولوالدی۔ تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے، والدین کے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، ان کے لیے اللہ سے رحم کا سوال کرنے کی وجہ سے، اور ان کے لیے بخشش کا سوال کرنے کی وجہ سے ہمارے فوت شدہ والدین کا اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں درجہ اور درجات بلند کرتے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے والدین نے جیسے ہمیں پالا پوسا، پیدا کیا، بڑا کیا، ہماری پرورش کی، اپنا دکھ سکھ وہ سب کا سب ہمارے اوپر قربان کر دیا۔ باپ اپنے بیٹے کو بچاتے ہوئے خود چٹان تلے جو ہے وہ آ گیا، باپ اپنے بیٹے کو بچاتے ہوئے خود چٹان تلے، پتھر تلے دب گیا، مگر اپنے بیٹے پر آنچ نہ آنے دی، اپنی اولاد پر آنچ نہ آنے دی۔ ماں ساری رات خود گیلے بستر پر سوئی، مگر اپنے بچے کو اس نے خشک جگہ پر سلایا۔ ماں رات میں اگر بچہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ رویا، اپنی نیند کو قربان کیا اور اپنے سینے سے لگا کر صاف و شفاف دودھ کی نہر سے اور برتن سے دودھ پلایا۔ اسی طرح ماں نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا 6 ماہ 9 ماہ اور پھر 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر اس کو پرورش کی، بڑا کیا، پروان چڑھایا۔ والد نے دن بھر محنت مزدوری کی اور کھانے پینے کا بندوبست فرمایا۔ آج ہمارے والدین خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، اللہم اغفر لہما کہہ کر، رب ارحمہما کہہ کر، رب اغفر لی ولوالدی کہہ کر۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ فوت شدہ والدین کا درجہ اور درجات اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بلند کرتا چلا جائے گا، ہم زندہ لوگوں کے استغفار کرنے کی وجہ سے، مرے ہوئوں کے لیے بخشش کا سوال کرنے کی وجہ سے۔ تو آج ہم اپنے والدین کے لیے کریں، کل ہماری اولاد ہمارے لیے استغفار کرے گی، اور یوں جنت میں مرنے کے بعد بھی بلندی درجات کا سلسلہ شروع رہے گا۔ مطلب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کا والدین کے لیے استغفار کرنا، مرنے کے بعد بھی آپ کا نمبر اور آپ کا اکاؤنٹ وہ بلاک نہیں ہونے والا، وہ بند نہیں ہونے والا، بلکہ مرنے کے بعد بھی مردے کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا اولاد کے استغفار کرنے کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ اس سے درجات مرے ہوئے والدین کے بلند کرتا رہے گا، جنت میں درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد میری، آپ کی، ہم سب کی یہ کوشش ہو اور یہ دعا ہو کہ ہمارے باپ دادا یا والدین جو توحید پر مرے، اسلام پر مرے اور نمازی بن کر مرے، ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دھڑا دھڑ استغفار کریں تاکہ جنت میں ان کے درجات بلند و بالا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔